مدینے کے آخری دنوں میں جو قبائل کا ہجوم ہوا، بڑے بڑے سردار آئے، وہ سردار آئے جو آپ کے مخالف رہے تھے، مکے میں آپ گئے تو وہ لوگ تھے جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو اپنے منصب کے اوپر بحال رکھا۔ خانہ کعبہ کے کلید بردار جو خاندان تھے، حضور نے ایک دفعہ کہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، اس نے دروازہ بند کر دیا، آپ کو اندر نہیں جانے دیا۔ مکے میں آپ نے پیشن گوئی کی کہ ایک دن آئے گا کہ کنجی میرے پاس، اور جب آپ نے فتح مکہ ہوا تو کنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، پھر آپ نے اسی کے سپرد کر دیا کہ ابھی تم ہی اس کو لے لو، اور آج تک اسی خاندان میں چلی آتی ہے اور قیامت تک اسی خاندان میں چلی جائے گی، جس کی حضور کی پیشن گوئی ہے تو اسی کے پاس رہے گی۔ تو اس طریقے سے جو قریش کے سردار آئے، جو طائف کے سردار آئے، جو قبائل کے سردار آئے، آپ نے ان کو ان کے منصب پر بحال رکھا، اور ان لوگوں کو لے کر پورا عرب اتنی بڑی قوت بن گیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے چند برسوں کے اندر اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کر دیا۔ استغفار کا ایک پہلو اور بھی ہے، بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ فاتح ہوں، اللہ کے نام پہ تلوار لے کر لڑیں، کسی ذریعے سے بھی غلبہ اور فتح حاصل کریں، تو وہ لوگوں کی گردنوں پر خدا بن کے نہ بیٹھ جائیں، ان کے آقا بن کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ کے غلام بن کے حکومت کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس نے ہدایت دی تھی کہ وادخلوا الباب سجدا، کسی شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وقولوا حطۃ، اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ جابر ظالم عثمانوں کی طرح گردنیں اڑاتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، مال لوٹتے ہوئے، عورتوں کو لونڈی بناتے ہوئے، ان کی عصمتیں خراب کرتے ہوئے ایسے نہ داخل، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ فتح کرو، تو نہ باؤ زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر مغفرت، خود بھی مغفرت مانگو، اور مفسرین نے لکھا اس کے معنی یہ نہیں، مغفرت کا اعلان بھی کرو آپ کو درگزر کہ ہم کسی پر کوئی ناجائز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے کہا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لوگوں نے اس کو بدل دیا اپنے روش کو، پھر وہ ظالم جابر فاتح حکمراں بن گئے، اور جہاں داخل ہوتے تھے وہاں ظلم پھیلتا تھا، تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور حضور کے بارے میں روایت یہ آتی ہے جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو مکے میں داخل ہوتے ہوئے آپ ایک تو بغیر خون ریزی کے داخل ہوئے، امن و امان لے کر داخل ہوئے، ابو سفیان عمر بھر آپ کی مخالفت کرتا رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں ابھی تو مجھے کچھ یقین نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعی اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان نے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان، تو انہوں نے کہا میرا گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ تو آپ نے کہا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان، انہوں نے کہا مسجد حرام میں بھی کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ نے کہا جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان، اس نے کہا یہ بھی کتنے لوگ ہیں؟ آپ نے کہا جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے لیے امان، اور ایک بھی قطرہ خون نہیں۔ لیکن جب آپ داخل ہوئے تو سارے سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ آپ کی گردن جھکتے جھکتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ اونٹنی کی پیٹھ سے لگ گئی، سجدہ کرتے ہوئے آپ داخل ہوئے، کوئی ظالم حکمراں کی طرح نہیں داخل ہوئے مکے میں، جہاں سے آپ کو ظلم کر کے نکالا گیا تھا، کوئی انتقام لینے کے لیے آپ داخل نہیں۔ اور اس کے بعد مکے میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ام ہانی کے گھر جا کر 8 رکعت نماز ادا کی، اور کوئی کام نہیں کیا اس کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا چاش کی نماز کی، لیکن آپ نے عمر بھر کبھی چاش کی نماز اس طرح نہیں پڑھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ فتح کے ٹھکرانے کی نماز، اور اس طریقے سے آپ مکے میں داخل